تو اس وقت جو ان کے جو لیڈر ہیں، لیڈرشپ جو آئی ہوئی تھی، جو ایک قیادت تھی سلمان اکرم راجہ، وہ ہی گرفتار ہو گئے. تو باقی جو کارکنان ہیں وہ دائیں بائیں ادھر علاقے میں منتشر ہو گئے تھے، کیونکہ گلیوں میں نکل گئے تھے تاکہ پولیس ان کو مزید گرفتار نہ کر سکے. کیونکہ کارکنان کی اسٹرینتھ وہ جو ایک ہوتی تھی پی ٹی آئی کی کاغذ کارکنان کی بڑی تعداد آ جاتی تھی، وہ اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں تھی، اس لیے پولیس کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ان کو گھیرے میں لے کے ان کو حراست میں لے لیا. تو یہ سلسلہ جو ہے ابھی احتجاج کا جو جاری ہے شہر میں. ویسے بھی آج میچ ہے، میچ کی وجہ سے لوگوں کی تعداد کم نکلی ہے، اور پی ایس ایل کا میچ ہونے کی وجہ سے اور سیکیورٹی ویسے ہی بڑی ٹائٹ تھی، اور یہ روٹ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ادھر پولیس کی نفری لگی ہوئی تھی. اور پولیس کی جانب سے ظاہر کارکنان کو دیکھیں، ان کو آرڈر ہے کہ فوری طور پر ان کو گرفتار کرے، کیونکہ کوئی پرچم بھی ان کا لے کے نہیں نکلتا. اگر پرچم بھی لے لے تو پولیس ان کو فوراً طور پر گرفتار کر لیتی ہے. تو ایسے واقعات جو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کارکنوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، اور کارکن پھر کم نکلتے ہیں. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ کارکنان جب پتا چلا کہ سلمان اکرم راجہ گرفتار ہوئے ہیں، تب وہ کارکنان اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ابھی ان کو لے کے گئے، اب یہ معلوم نہیں ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھانے میں لے گئے، اور تھانے میں جا کے ان کو اب دیکھیں کیا صورتحال ہے. ان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ ہے. ابھی تو محمد الیاس، اس سلسلے میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا شہر میں کسی جگہ یا کسی مقام پر دفعہ 144 کا نفاذ تو نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ پی ایس ایل کی وجہ سے سیکیورٹی معاملات کا چیلنج بھی ہے، یا احتجاج کی وجہ سے سیکیورٹی لیپس کا کوئی خدشہ تھا؟ نہیں، ایسا تھا جیسے پنڈی میں آ رہا تھا کہ ادھر اسلام آباد میں تھا کہ دفعہ 144 کا. لاہور میں اس طرح کوئی نہیں، کوئی احکامات جاری ہوئے، نہ کوئی اس طرح کا نوٹیفکیشن آیا، نہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اعلان کیا گیا، کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ اعلان کر دی ہے. اب تو اختیارات جو ہیں وہ نے جو ترمیم کر کے دے دیے ہیں اختیارات کے. ڈپٹی کمشنر خود اس کو ڈی سی خود دفعہ 144 لگا سکتا ہے. ڈی سی کی جانب سے کوئی ایسی کوئی نوٹیفکیشن دیکھنے میں نہیں آیا. جو پروٹوکول بھی تھے جو کہ پی ایس ایل میچ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے کہ زیرو ٹریفک کر دی جاتی ہے، وہ اگر کی جاتی ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن ویسے نہیں کیا جاتا. لیکن آج جو میچ تھا ٹیموں نے گزرنا تھا، تو اس کے لیے کیونکہ فورن جو کھلاڑی تھے، فورنرز بھی تھے، انہوں نے بھی گزرنا تھا، تو ان کے لیے سیکیورٹی کا سخت اقدامات کیے گئے تھے. جگہ جگہ پولیس کی نفری تعینات کی گئی تھی، کیونکہ انہی مقامات پر جیل روڈ سے کنال سے گزرتی، تو اس لیے سیکیورٹی کو ذرا ٹائٹ کر دیتے ہیں ان علاقے میں، ایک 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں. تو اس صورتحال کی وجہ سے سیکیورٹی ذرا ٹائٹ کی ہوتی تھی. اب گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ نے پہلے تو کوئی نوٹیفکیشن نہیں دکھایا تھا، لیکن اگر دکھایا ہوتا دفعہ 144 تک کہ 4 بندے اکٹھے ہوئے الیکشن کی وجہ سے، ویسے پہلے لگی تھی کہ اس کا نفاذ کیا تھا الیکشن کی، وہ تھا 12 تاریخ تک تھا کوئی ایسا سلسلہ تھا، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا کہ اس کو رینیو کیا، کہ اس کو ایکسٹینشن دی گئی، وہ یہ معلوم نہیں اس بارے میں. ان کے ساتھ بڑی تعداد میں جو کارکن تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور لے کے ان کو نامعلوم جگہ چلے گئے ہیں. جی، نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے. محمد الیاس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج. اچھا محمد الیاس، بتائیے گا اور کون کون سے رہنما ہیں جو وہاں پر موجود ہیں تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ بھی؟ ان کے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان میں زیادہ تر تو جو ہے کارکنان جو آئے ہیں ان میں نوجوان ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، جو آ کے احتجاج کر رہے تھے، وکلا تھے. اور اس میں کوئی ایسے پرومیننٹ ہے نہیں جو کہ ان کے مرکزی رہنما نہیں تھے، جس میں سلمان اکرم راجہ تھے جن کو پولیس نے دیکھا اور پھر ان کو زبردستی دھکے دیتے ہوئے پریزن وین کی جیسے دکھایا جا رہا ہے پریزن وین کی جانب لے جایا گیا اور لے جا کے ان کو اندر بند کر دیا. اور کارکنان کی پہلے تھا کہ جیل روڈ پر اور لاہور کے مختلف مقامات پر احتجاج کریں گے، پھر لیکن اس جگہ کا جو تعین کیا گیا اس میں کہا گیا کہ یہ احتجاج جیل روڈ پر جو ان کا مرکزی دفتر ہے تحریک انصاف کا، وہاں احتجاج کیا جائے گا. اور جس طرح کہ مبینہ طور پر جو کال دی گئی تھی کہ دھاندلی کے خلاف، تو اس پر احتجاج کرنے کارکنان ادھر اکٹھے ہو گئے. پولیس کی نفری صبح سے ہی مختلف مقامات پر شہر میں موجود ہے، کیونکہ آج پی سی ایل کا میچ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے پولیس کی کافی نفری لگی ہوئی تھی اور احتجاج کی وجہ سے تھا تاکہ یہ کارکنان احتجاج کر کے سڑک کو بلاک نہ کریں. لیکن جب کارکنان ادھر اکٹھے ہوئے تو پولیس کی نفری پہلے ہی موجود تھی ادھر. پولیس نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا، اور جیسے ہی سلمان اکرم راجہ اور دوسرے رہنما آئے تو آ کے انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے ان کو احتجاج کو روکنے کی کوشش کی، اور ان کو پھر دھکے دیتے ہوئے پریزن وین جو ادھر کھڑی تھی موقع پر، انہی پر وین میں ان کو ڈال لیا. اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ کارکنان تھے
وہ بھی جو آتا گیا ہے پولیس کے دائرے میں وہ ان کو گاڑیوں میں بٹھاتے گئے اور گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو نامعلوم جگہ منتقل کر دیا. پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جو ہے ان کی گرفتاری کے بعد جو کارکنان کئی تھے دائیں بائیں منتشر ہو گئے, لیکن ابھی بھی احتجاج جو سڑکوں پر مختلف مقامات پر آنکھ مچولی پولیس کے درمیان وہ جاری ہے تاکہ وہ جو پولیس جو احتجاج کا سلسلہ اپنا وہ جاری رکھنے سکیں, لیکن پولیس اس موقع پر موجود ہے اور وہ کوشش کری کہ ان کو منتشر کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے. محمد الیاس یہ بتائے گا کہ کس بنا پر گرفتاری کی گئی ان کی؟ کیا پرامن احتجاج جاری تھا یا کسی اور انتشار کے اندیشے کی بنا پر یہ گرفتاری کی گئی ہے؟ بیسیکلی یہ جو ہے یہ پرامن احتجاج جو وہ کر رہے تھے, نعرے بازی کر رہے تھے, اس پر تو احتجاج کرنے پر تو ایسا نہیں, لیکن کیونکہ آج پی ایس جو ہے کرکٹ میچ بھی ہے اور اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ جو ادھر موقع پر پہنچ گئے, اور یہ روٹ ہے بیسیکلی ٹیم کے گزرنے کے لیے جو روٹ لگایا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کو پھر ایک بہانہ تو بن جاتا ہے پھر ان کو گرفتاری کا, وہ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی وجہ سے تمام سارا سسٹم ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے شہر میں جو ہے احتجاج بڑھتا جائے گا. تو اس صورتحال پر پولیس کی نفری جو ہے وہ پہلے تعینات کی گئی ہوئی تھی شہر کے مختلف علاقوں میں تاکہ ان کی رکاوٹ روکا جا سکے, اور اس روکنے کے سلسلے میں انہوں نے جو کارکنان کی جو بڑی تعداد ہے وہ لگی ہوئی تھی کہ اس کو روکا جائے اور ان کو کارکنوں کی تھا کہ وہ احتجاج کر سکیں, کیونکہ پولیس آنکھ مچولی کا سلسلہ جو جاری تھا, کیونکہ لبرٹی میں پہلے ہی پولیس موجود تھی, ادھر اس کے علاوہ ٹاؤن شپ, گرین ٹاؤن اور مال روڈ پر پولیس کی بڑی نفری لگا دی تھی, ہائی کورٹ کے باہر لگائی ہوئی تھی, اس طرح پریس کلب کے باہر بھی لگائی ہوئی تھی پولیس کی نفری تاکہ ان مقامات پر احتجاج نہ کیا جا سکے جہاں یہ کارکنان اکثر کرتے ہیں ڈیفینس میں, تاکہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھا جا سکے. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی پولیس کی جانب سے جو ہے ان پر دعویٰ بولا گیا, اور جس میں جو سلمان اکرم راجہ جو کہ امیدوار بھی تھے اور بڑے پرومیننٹ تھے, ان کے خاص طور پر چل بھی رہا ہے, ان کی وجہ سے ایک اون چودھری کا جو ایم این اے کا تھا نوٹیفکیشن بھی الیکشن کمیشن کو واپس لینا پڑا دھاندلی کے سلسلے میں, اور وہ آخر مرکزی جو ہیں وہ لیڈر ان کے آخر انہوں نے احتجاج شروع کیا, ان کے ساتھ جو کارکنان تھے وہ کارکنان بھی وہ احتجاج کر رہے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ جب لیڈر ہی آئے گا, کوئی بڑا لیڈر آئے گا, پارٹی کا رہنما آئے گا, کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کا کوئی بڑا لیڈر تو باہر موجود نہیں ہے یا منتشر ہوئے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں, تو جب سلمان اکرم راجہ آئے تو ادھر پھر کارکنان ان کے ساتھ پہنچ گئے اور آ کے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. احتجاج کرنا شروع کر دیا. محمد الیاس, کچھ اطلاعات ہیں اس بارے میں کہ ان کو کہاں لے جایا گیا ہے اور کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, قانونی چارہ جوئی ہوگی؟ ظاہر ہے پولیس کی جانب سے ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرنے پر ظاہر ہے, اور احتجاج کرنے پر ظاہر ہے ان کو کوئی حراست میں اسی لیے تو لیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. ابھی تو ان کو نامعلوم جگہ جو کہا جا رہا ہے کہ ادھر تھانے میں منتقل کر دیا ہے ریس کورس میں, تاکہ ادھر جا کے پھر ان کو آگے جا کے ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جو کارکنان گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف اگر مقدمہ قائم کیا جاتا تو پھر ان کو کل پیش کیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کافی گمبھیر صورتحال ہوئی ہے کہ کارکنان کی گرفتاری کے بعد مشتعل ہوئے اور وہ بھاگ کے جو کئی کارکنان دوسری گلیوں میں چلے گئے, کیونکہ یہ جیل روڈ ہے, ظفر علی روڈ لگتی ہے, ساتھ میں 2-3 مقامات وغیرہ, تو ادھر گلیوں میں لوگ کارکنان جو ہیں وہ بچنے کے لیے پولیس سے بھاگ کے ادھر چلے گئے, اور کارکنان میں مختلف مقامات پر یہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی اور آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. تو وہ یہ سلسلہ ہے پولیس فوراً جو مختلف علاقوں میں جہاں احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پولیس ان کو فوراً فوری طور پر منتشر کر رہی ہے. تو اس وقت صورتحال اس کنٹرول کرنے کے لیے یہی ایسے ہی سلسلہ جاری ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے, لیکن شہر میں کسی اور جگہ پر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے کال دی مختلف جگہ پر, پریس کلب کے باہر, پھر مال روڈ پر, پھر مال روڈ کے بعد لبرٹی چوک, اور اس طرح مختلف مقامات پر جو ہے کہ کال دیتے رہے آپس میں, سوشل میڈیا پر کارکنوں کو آپس میں متحرک کرتے رہے. پھر آخر میں فائنل ہوا کہ جیل روڈ کے باہر کارکنان اکٹھے ہونا شروع کر دی, جس میں خواتین بھی اکٹھی ہو گئی, اور جس میں دوسرے جو ان کے پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اکٹھی ہونے لگی. کچھ کارکنان دور سے دیکھ ہی نکل گئے کہ پولیس کو کہ تاکہ ادھر جھڑپیں نہ ہو, ان کی گرفتاری نہ ہو سکے, کیونکہ پہلے کارکنان گرفتاری تو دے دیتے تھے لیکن ان کو پتا کہ واپسی ان کی مشکل ہو جاتی ہے واپس نکلنا, کیونکہ ایک کیس